السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 things you should know before starting your فاریکس ٹریڈنگ۔ آج کا یہ ٹیٹوریل پورے فاریکس بزنس کا خلاصہ ہے۔ 5 چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں، آپ نے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہیں جب آپ فاریکس ٹریڈنگ بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سب سے پہلی چیز کہ یہ ایک لاس گیم ہے، یہ ایک نقصان والی گیم ہے۔ اس گیم کے اندر اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں، آپ آئیں گے اور پورے کے پورے فاریکس کو آپ لوٹ لیں گے، یہ ایک پیسوں کی مشین ہے، بلکہ نہیں۔ میں اپنی ایک چیز اس جگہ پہ ایڈ کر دیتا ہوں، پوری دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جہاں تنی گروپ کے لوگ نہیں ہیں، یا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس ملک کے بڑے ٹریڈرز ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں نہیں ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں ملا۔ سٹارٹ کے اندر یہ ایک ایسی ترتیب ہے جس ترتیب کے اندر آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے بھی شروع میں 3 سال گما کر تھک گئے، اور آپ اگر 100 میں سے 100 ٹریڈرز کا انٹرویو لیں جو لوگ اس ٹائم دنیا کے اندر کامیاب لوگ ہیں، تو آپ میں سے 100 میں سے 99 یا 99 سے کم نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے بھائی شروعات کے اندر بہت نقصان لیا۔ تو اگر آپ فرسٹ ٹائم پہ بزنس کے اندر آ رہے ہیں، یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اس کے اندر آپ کو نقصان جو ہے وہ پہلی چیز ہے، باقی چیز جو ہے وہ اور اگلی نفع جو ہے وہ بعد میں ہے۔ فرسٹ ٹائم تھوڑی کم انویسٹمنٹ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد جب پروفٹ میں آ جائیں پھر بے شک بڑی انویسٹمنٹ کریں۔ اور ایک اور چیز جو میں اپنے ایکسپیرینس پہ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس بزنس کے اندر جو آپ کا پروفٹ ہے اس پروفٹ کو نہیں ٹھہرنے دینا۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہوتا ہے، 2 دن پہلے بھی ایک لڑکا کال کر رہا تھا، اکاؤنٹ اوپن کیا، 10,000 پاکستانی انویسٹ کیا، $72 اس کو ملے۔ تو کہتا ہے کیا کروں؟ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ نے ہر $10 کے بعد وڈرا کروانا ہے۔ لیکن آئی ڈونٹ نو کہ لوگ عمل اس ٹائم کرتے ہیں جب ان کو خود انجیکشن لگتا ہے۔ اس لڑکے نے ایسا کیا کہ اس کا بیلنس ایک ہی دن میں 140 ہو گیا، اور 140 کے بعد دوسرے دن شام تک 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور اس کا بیلنس 0 ہو چکا تھا۔ بعد میں وہ پچھتائے، کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، یہ ایک پنجابی کا لفظ ہے۔ تو اس ٹائم ہوتا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرسٹ ٹائم پہ آنا ہے، 100 انویسٹمنٹ کرتے ہیں، $10 کے بعد وڈرا کروانا ہے۔ تو اس میں ایک آپ کا جو مائنڈ ہے، یہ اس مائنڈ کے اندر آپ کے $10 ہوں گے۔ اگر آپ ڈبل کے چکروں میں پڑتے ہیں، ٹرپل کے چکروں میں پڑتے ہیں، تو 100 پہ 100 کمانا بہت مشکل ہے۔ 100 پہ 10 کمانا آسان بھی ہے اور اس کے اندر پرافٹ بھی ہے۔ آپ ڈبل کے جب چکروں میں پڑیں گے، بڑی ٹریڈز لگائیں گے اور آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اپنی اسٹریٹجی سے ہٹ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ ایک نقصان کی گیم ہے، یہ ایک بزنس ہے، یہ ایک جوا نہیں ہے کہ آپ آئیں گے ڈیلی ڈبل۔ اس سوچ کو، اگر اس سوچ کے ساتھ آپ اس بزنس کے اندر آئیں گے، انشاءاللہ آپ کی جو سکسیس ہے، آپ کی جو کامیابی ہے، وہ آپ 50% اس چیز پہ حاصل کر لیں گے۔ دوسری بار ایک چیز میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا کا جو بھی بزنس ہے وہ بزنس آسان نہیں۔ آپ بھی جو بزنس کرتے ہیں، میں بھی جو بزنس کرتا ہوں، یا کوئی بھی شخص جو بزنس کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بزنس کرتا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا بزنس کرتا ہے، اس بزنس کے اندر آسان نہیں ہے۔ ایک دکاندار وہ اپنی شاپ پہ جاتا ہے، صبح بھی جاتا ہے، شام بھی جاتا ہے، سردیوں میں بھی جاتا ہے، گرمیوں میں بھی جاتا ہے، اور کامیاب ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو وقت دیتا ہے، اور وقت دینے کے بعد سب سے پہلے جب وہ اس بزنس کے اندر ان ہوتا ہے تو بہت سی پرابلمز کا اس کو درپیش ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جا کر وہ ان پہ قابو پاتا ہے۔ تو یہ بزنس بھی آسان بزنس نہیں ہے، اس بزنس کو بھی بہت مشکل بزنس ہے۔ تیسری چیز ہمارے پاس کہ ہم کوئی بھی بزنس ہے، کوئی بھی کام ہے، ایک ڈاکٹر ہے، تو اگر وہ کام نہیں سیکھے گا، جس بندے کو میڈیسن دے گا صرف نقصان نہیں کرے گا، اس کی جان کا خطرہ بھی ہوگا۔
تو اگر آپ نے لرن نہیں کیا اس کو سب سے پہلے لرن کریں. اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارا ٹیٹوریل دیکھ رہے ہیں تو tanniforex.com میں یہ فارکس بیسکس کورس ہے. اس کے 10 ٹیٹوریل ہیں. آپ نے ترتیب سے سب سے اوپر 10 ہے لیکن آپ نے 10 بعد میں دیکھنا ہے, 1 سے شروع کر دینا ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو اس کو آپ کے جو کورس ہے, اگر آپ کو ایک بزنس مائنڈ ہوا, آپ کا ایک فارکس بزنس والا, ایک آن لائن شعبے کا ایک آپ کا دماغ ہوا, کام کرنے والے ہوئے, تو آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی کسی اور کورس کی. یہی آپ کے لیے کافی ہے. ایک بار نہیں 2 بار سن لیں, 3 بار سن لیں. چوتھی نمبر پہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے کہ گروپ ورکنگ. گروپ ورکنگ کیا ہے؟ گروپ ورکنگ میں ہمارا جو آن لائن شعبہ ہے یہ ہمارے جو عام بزنس ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ عام شعبے کے اندر ہمارے ساتھ کوئی بندہ چیٹ کر جاتا ہے, کوئی دھوکہ کر جاتا ہے, کوئی پیمنٹ کے چکر کر جاتا ہے. اگر ہم اس بندے سے طاقتور ہیں تو اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. اگر وہ بندہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو ہم عدالت میں جاتے ہیں, تھانے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا قانون موجود نہیں ہے. آپ کے ساتھ کوئی بھی بروکر چیٹنگ کرتا ہے, دھوکہ کرتا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تھانے جائیں گے, میرے حساب سے پولیس آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی. عدالت جائیں گے, عدالت آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی. تو اب کیا ہے, اس جگہ پہ میں ایک چیز ایڈ ضرور کروں گا, اور شاید بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے فالوورز ہیں وہ تو سارے کے سارے اس چیز پہ ہم سے ایگری ہوں گے, لیکن کچھ دوست جو ہمارے ٹیٹوریل سن رہے ہیں اور وہ دوست تو کام کرتے ہیں کچھ بروکرز کے اندر, تو ان کو یہ چیز ہماری ناگوار لگے گی کہ سارے بروکر جو ہیں ہمارے حساب سے 2 نمبری کرتے ہیں. جتنے بھی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ تنی گروپ ان کی کسی کے اندر کام کرتا ہے, ہم جن کے اندر کام کرتے ہیں. بھائی جن کے اندر ہم کام کرتے ہیں ان کے اندر بھی 3000 4000 بندہ ہوتے ہیں. ہم سے آ کر پوچھیں ڈیلی کتنے بندوں کی پرابلمز آتی ہیں جو سالو کروائی جاتی ہیں. تو اکثر دوست کیا کہتے ہیں, یار ہم نے فرسٹ ٹائم پہ ہم نے بزنس کیا ہے, ہم نے 3 سال سے لگے ہوئے ایک بروکر میں, ہم نے نہیں پکڑا. بھائی آپ نے نہیں پکڑا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ آپ کی چوری نہیں ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ سکیم نہیں ہوا ہے. ہمارے جتنے ایجوکیشن ہے, جتنا ہمارے پاس نالج ہے, اس کے اندر ہم میں سے اگر 100 بندے کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے تو 2 4 5 بندے پکڑ لیتے ہیں. اور بروکرز کے بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جو بھی ٹیٹوریل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بروکرز کے اندر جو لوگ ہیں وہ سنتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آتے ہیں 2 3 بندے ڈس لائک کر دیتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ صرف وہی لوگ ہیں جو بروکرز کے اندر ہیں اور سب سے پہلے وہ سنتے ہیں ٹیٹوریل کے, یاد دیکھیں ہمارا نمبر تو نہیں آ گیا, اور اس جگہ پہ وہ کر لیتے ہیں, اپنے عادت سے مجبور ہو کر ڈس لائک کر دیتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ نا چیٹنگ کرتے ہیں. تو اس کا متبادل کیا ہے؟ اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ کسی اچھے سے اور مخلص بڑا گروپ ہو, 1000 2000 4000 ٹریڈرز ہوں, اور اس کے علاوہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے کسی اچھے سے گروپ کے آ جائے. ایڈمن آپ کے ساتھ ایک مخلص ہونا چاہیے, اور جو ایڈمن ہو ایڈمن پاورفل ہونا چاہیے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, اور کمپنی کے اندر جتنے لوگ کام کرتے ہیں کمپنی کے جو سینئرز لوگ ہیں ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے بروکر کے حوالے سے, آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے, اپنے ایڈمن کو کال کرتے ہیں, بھائی میں آپ کے گروپ سے ہوں, میری پرابلم سالو کروائیں. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ تو کسی بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں, تو وہ بندہ جو آپ کا ایڈمن ہے اس ایڈمن ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہے, ہاں بھائی میری پرابلم, میرے بندے کے ساتھ پرابلم ہے, میرے کلائنٹ کے ساتھ, میرے گروپ ممبر کے ساتھ پرابلم ہے, آپ ایسے کریں پرابلم سالو کروائیں. تو کچھ ہی منٹس کے اندر پرابلم سالو ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اکیلے ہیں بہت مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا, آپ کی بات ہی کوئی نہیں سنے گا. اور اگر آپ سنے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پرابلم وہ سالو نہیں کرتے, آپ اکیلے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ 2 بندوں کو بتائیں گے, 4 بندوں کو بتائیں گے, 6 بندوں کو بتائیں گے. 10 بندوں سے زیادہ میرے حساب سے کوئی بندہ کسی کو نہیں بتا سکتا. لیکن جب گروپ کی باری آتی ہے تو کمپنی کو اگر 2 4 بندے چھوڑ بھی جاتے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. جبکہ اگر ایک گروپ چھوڑتا ہے, ابھی دیکھیں فار ایگزامپل ہمارا FBS بروکر ہے, اس کے اندر جو ہمارا گروپ ہے انتہائی سٹرانگ گروپ ہے, تقریباً 6300
اکاؤنٹس پوری دنیا کے اندر سے ہیں. تو اگر 6300 بندہ ہمارے پاس سے جو صرف FBS یوز کرتا ہے تنی گروپ کے اندر، تو وہ اگر ہم ایک ٹیٹوریل بنائیں تو 6003 میں سے 6000 بندہ شام تک سارے چھوڑ دے گا. وہ ہم گروپ کے اندر ہیں، ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں، اور صرف اس وجہ سے اکٹھے ہیں کہ ہماری جو پرابلمز ہوگی وہ سالو ہوگی. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کو اگر 6000 بندہ چھوڑتا ہے تو ہر بندہ صرف 2 بندوں کو بھی بتائے گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ کمپنی کا نقصان ہوگا. تو اگر 6000 بندہ ہے، یہاں بہت بڑے بڑے ٹریڈرز بھی ہیں، جو بڑے ٹریڈرز ہیں ان میں پاکستانی کم ہے. میں سیریس بات بتا دوں، جو فرسٹ نمبر پہ ہے وہ پاکستانی نہیں ہے، کیونکہ جو یورپین لوگ ہیں ان کے جو ڈپازٹ وہ 25,000 30,000 اور ہمارا $250-300 کا ہوتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے کہ اگر اتنا بندہ چھوڑتا ہے، اگر $1 بھی ایک بندہ ڈیلی کمپنی کو سپریٹ دے رہا ہے، تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ $6,000 ڈیلی کا کمپنی کو جاتا ہے. تو اس میں اگر 6000 بندہ چھوڑتا ہے تو کمپنی کے لیے بہت سا مسئلہ بن جاتا ہے، اور کمپنی زیرو ہو جاتی ہے ان ملکوں کے اندر سے. اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی ہے کسی بھی اچھے سے گروپ کے ساتھ، پاورفل گروپ کے ساتھ، ایسا گروپ جس کا ایڈمن آپ کے ساتھ مخلص ہو. اگر مخلص نہیں ہے تو گروپ کی پاور کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو آپ کے لیے لڑ سکے کمپنی سے، اور ایسے گروپ کے ساتھ جوائن ہو جائیں، چاہے آپ کو جو بھی بروکر ہے، چاہے آپ کو جو بھی گروپ ہے، پاکستانی گروپ کے ساتھ آ جائیں، کسی گروپ کے ساتھ آ جائیں. اگر آپ کے پاس کوئی گروپ پہ نہیں ہے تو بے شک تنی گروپ میں آنا چاہیں آپ آ سکتے ہیں. تقریباً 8 9 10 بروکرز ہیں جن کے اندر ہمارے گروپس ہیں. اور آخری نمبر پہ آپ فاریکس کے اندر 5ویں نمبر پہ آج کے جو پوائنٹ ہے کہ آپ فاریکس کے اندر ان ہو رہے ہیں. کیا آپ نے سوچا آپ کا کیا پلان ہے؟ کیا آپ نے سوچا آپ کی کتنی منی مینجمنٹ ہے، کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے یہ بات سوچی ہوئی ہے کہ آپ کا جو پلان ہے اس پلان پہ آپ نے ڈیمو پہ کام کیا ہوا ہے؟ مارکیٹ آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے، سٹاپ لاس ٹیک پروفٹ کا آپ نے سوچا ہے؟ کیا آپ نے اس بات کو سوچا ہے کہ آپ نے مارکیٹ میں کس ٹائم ان ہونا ہے، کس ٹائم مارکیٹ میں ٹریڈ سے نکلنا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے سوچی ہوئی ہیں، آپ ایک کاپی پینسل اٹھائیں، ڈائری پہ لکھیں کہ آپ نے اس وے پہ کام کرنا ہے. جب بھی کوئی ٹریڈ لگائیں گے تو آپ کا نقصان ہوتا ہے 100 بار ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اپنے پلان سے نہیں ہٹنا. بس نقصان ہوتا ہے اجڑ جائے 10 بار اجڑ جائے اکاؤنٹ، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے جو پلان ہے اس سے نہیں ہٹنا. آپ پلان سے نہیں ہٹیں گے نقصان نہیں ہوگا. چاہے آپ کا جو پلان ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، چاہے آپ کا پلان آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، آپ کے کسی اور بندے سے لیا ہوا ہے. دنیا کی سب سے زیادہ جو آپ کے پاس جس کو ہم بری اسٹریٹجی کہہ سکتے ہیں، اس اسٹریٹجی پہ آپ چلے جائیں. اگر آپ اپنے پلان سے نہیں ہٹیں گے آپ کے لیے فاریکس ایزی ہے. اگر آپ جس طریقے سے آپ نے سوچا ہوا ہے اس طریقے سے ہٹ کر آپ ٹریڈ لگائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. تو کوئی سوال آپ کا بنتا ہے کسی بھی قسم کا، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.